دنیا کی دہتی ہوئی آگ بلا کیا ہوتی ہے؟ فرنس کے اندر 2700 ڈگری سینٹی گریڈ پانی جب بوائل ہوتا ہے تو 100 ڈگری سینٹی گریڈ. وہ کبھی کبھی گھروں کے اندر کام کرتے ہوئے ہماری بیٹیاں بہنیں جو ہیں وہ کام چائے بنا رہی ہوں اوپر گر جاتا ہے نا, 100 ڈگری کا ہو بالکل کھولتا ہو تو کیا حالت کرتا ہے. اگر یہ 2700 ہو تو اللہ کے رسول نے کہا جنہوں نے وہ جنت اور دوزخ کا خود مشاہدہ کیا, انہوں نے کہا کہ اس کے ہلکے ترین عذاب سے نکال کر دنیا کی دہتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو نیند آ جائے, اس میں اتنی یہ ٹھنڈی لگے اس کے مقابلے پہ. باسن شدید ہو. اب شاید میں باسن شدید کے معنی سمجھا سکوں. باس کے اندر خود سختی تھی. اور اگر کوئی ڈاکٹر سلیم صاحب جیسا سائنسدان بندہ بیٹھا ہو تو وہ کہتا ہے جی کہ کیا ہو جائے گا, وہ زیادہ گرم ہوگی تو اوپر والی جلد جل جائے گی, تو نیچے والی جلد کے اندر تو محسوسات ہی نہیں ہوتے تو تکلیف ہی نہیں ہوگی. اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ ہم ان کی جلدوں کو بدل کر نئی جلدیں دیں گے جب وہ پک جائیں گی. یعنی جل جائے گی اگر جلد ہو تو اس کی جگہ پر اللہ فوراً ہی نئی جلد دے دیں گے تاکہ اس عذاب کا مزہ کم نہ ہو. یہ کتاب یہ بھی بتاتی ہے, یہ بتا کے لوگوں کو ڈراتی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کی مخالفت نہ کریں. یہ حکم بڑا اونچے درجے کا ہے, یہ حکم نیچے درجے کا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ایک عجیب سی بات ہے. اصل میں حکم کی ویلیو اس وقت بنتی ہے کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے. جو حکم اللہ دے دے وہ کسی طور پہ کم درجے کا ہو سکتا ہے؟ جس کا حکم محمد رسول اللہ دے کسی درجے میں بھی کم ہو سکتا ہے, کیونکہ محمد رسول اللہ تو اپنے پاس سے کچھ کہتے ہی نہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, وہ اپنی زبان سے یا اپنے خواہش نفس سے تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. ان ہوا الا وحی یوحیٰ, وہ تو وہی ہوتی ہے جو ان پہ نازل ہوتی ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا تو حضور کہہ دے یا اللہ کہہ دے, اس حکم کی مخالفت اب نہیں کی جا سکتی. میں یہ بات پتہ نہیں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کیا ترجمہ ہے؟ مضبوطی سے پکڑ لو اور فرق نہ ہو, اکٹھے ہو کر. یہ جو غلطی آپ نے کی ہے, جمیعہ کا جو ترجمہ نہیں کیا, یہ آپ نے نہیں, میٹرک انٹر گریجویشن کی کتابوں میں بھی ترجمہ یہی کیا ہوا ہے جو آپ نے ابھی کیا. حالانکہ وہاں جمیعہ کا ہے. اور اگلا کلمہ ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقہ. تو یہ علمی جگادر دلیلیں دے کر آپ کو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث اور شیعہ اور فرقہ فرق کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے؟ اگر آپ نے ان کی بات مان لی ہے تو پھر اللہ کی مانی ہے. اور قرآن حکیم میں آپ پڑھ لیں کہ یہ جو فرقے ہیں, اے رسول تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے.